جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے، پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے، اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ نظر کا دھوکہ ہے 2 گز زمین ہے، وہ 2 گز زمین نہیں، حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، 5000 سال کے بعد۔ ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے، جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا، ادھر آنکھ بند ہوئی، فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو، جس کو دیکھ کر سوئے تھے وہ محشر کے اندر دولہا بن کر کے آ گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلو۔ پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو۔ یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے، اسی کو مومن کی موت۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے۔ اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس ہوتا۔ دیکھ لیجئے، جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کو ہوتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے ہیں۔ ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کریں۔ ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا۔ ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے۔ جس کی محبت اللہ انڈیل دے کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے۔ اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں، 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو۔ ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ، لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ۔ قبر بہت خوبصورت ہے، بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے بس، اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھو، توجہ کرو، اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی۔ توجہ کرنا، بہت ذمہ داری سے بات کروں، ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے، سب علماء ہیں، غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا۔ توجہ ہے، آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی، حضور سے، اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا، اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟
اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. آئیے سنیے قرآن. سورۃ الکہف ہے. چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، دھیان دیجئے توجہ، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے. ایک غار میں گئے اور سو گئے. کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے. کتنا سوئے؟ 300. کتنا سوئے؟ 309 سال تک. 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے، چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک. 309 سال تک وہ سوئے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس. ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں. عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ابن عباس ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے وہ نیک بندے. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے. پھر آ گئی نا بات، دیکھیں آ گئی. وہ بڈھے نہیں تھے. کون تھے؟ جوان تھے. چند جوان. دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت. جوان تھے. کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے. وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے. 309 سال تک سوتے رہے. چونٹی نے بھی نہیں کاٹا، کیڑے بھی نہیں آئے. اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان. غار جو ہوتا ہے، غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں، اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. تو جو غار تھا اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا تبھی تو وہ اندر گئے. غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے. اب اندر گئے، اندر جا کر سو گئے. اللہ نے ان کو سلا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر، دھیان دیں، اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت سورج، جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے، بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے سلیگوڑی والوں، توجہ کرو، گرد و نواح سے آنے والوں. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج اپنا راستہ بدل دے. نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے، ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے. ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے. غور کرنا، غار میں اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھپکیاں دیتا ہے اپنی شان کے مطابق. سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. اب مجھے بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر بازار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات اتنی ہے کہ حضور سے وفا کر لو، بس ایک حضور سے وفا کر لو. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور سے وفا کر. اب حضور سے وفا کیا؟
हुजूर से वफा क्या। एक बात कहूं सोचो, यही हुजूर से वफा है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करनी है उन आंखों से तुम जिना की फिल्में देख रहे हो। कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं साहिब कश्फ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। अगर हुजूर मुंह फेर कर चले, कोई नहीं आएगा कब्र, अगर हुजूर मुंह फेर कर चले गए, बताओ दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वालों, दुनिया के सामने अजीम इंसान बनने वालों, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छी दाढ़ी रखकर, अच्छी टोपी पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ अगर आपने दुनिया के सामने अच्छे बने और रातों की तन्हाइयों में पाप करते रहे, रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहे, रातों की तन्हाइयों में जराइम करते रहे। हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। याद रखना ये जवानी गुजर जाएगी, फिर कहता हूं ये जवानी गुजर जाएगी, बुढ़ापे में पछताओगे, बुढ़ापे में पछताओगे, भीख भी नसीब नहीं होगी, रोटी के टुकड़े को लोग तरस जाते हैं जवानी में पाप करने वाले। मेरी कौम के जवानों, इसलिए आज आपको पैगाम दिया जाता है, हुजूर से वफा करोगे तो सुकून से कब्र में सोओगे। हुजूर की वफा जब कब्र में सुकून अता कर सकती है तो हुजूर की वफा दुनिया में सुकून क्यों नहीं अता कर सकती। आप कहेंगे सैयद क्या हम लोग वफादार नहीं, मैंने कहा ये फैसला मैं नहीं करता और ये फैसला तुम भी नहीं कर सकते, ये फैसला तो हुजूर ने करना है। अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, हुजूर के वफादार होने का दावा है, जरा ये भी तो बताओ क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? हुजूर से वफादारी का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अपने ज़मीर की अदालत में खुद खड़े होकर के अपने आप को जवाब दो, क्या अपने महबूब की आंखों की ठंडक कोई छीनता है? नहीं नहीं। अब मुझे बताओ आका ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताओ जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके, क्या वो रसूलुल्लाह के वफादार होने का ऐलान कर सकती है? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, जरा गौर करें, ये रोना मैं रोज रोता हूं। एक बात आपसे, हुजूर से वफा है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से इश्क है। देखो अभी हजरत नूरानी मियां साहब किबला तशरीफ लाने वाले, मखदूम साहब के शहजादे, मेरे मखदूम के शहजादे, अगर उनका रुमाल किसी को मिल गया, मखदूम ज़ादे ने रुमाल दे दिया, मैं यकीन करता हूं आप उस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करोगे, इज्जत से चूम के रखोगे, तिजोरी में रखोगे। अगर वो किसी के पीर है तो मुरीद कहेगा, क्या कहेगा कि मैंने इसको अपनी कब्र में लेकर के जाना है, क्योंकि ये मेरे मुर्शिद का तोहफा है, ये मेरे मुर्शिद का तोहफा। हाँ तो ये लोग शोर कर रहे हैं ना सब। अगर आप सुनना चाहते हैं तो अब मैं कुछ कहूं या आप लोग शोर करें, फिर कोई बात, कोई मसला नहीं। अब मेरी गुजारिश है, अगर कोई मेहमान भी हो तो उनको वहीं रोकें आप, और जब हुजूर नूरानी मियां सरकार तशरीफ लाएंगे तो उनके साथ उनको इज्जत से लेकर आइएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब जिक्र रसूल से बड़ा कोई नहीं है। अब जो मेहमान है उनको इज्जत के साथ वहीं कुर्सी बिठा के रोकिए। जो भी बड़ी हस्तियां हैं, वो मेरे सराखों पे, उनकी जूतियां सराखों पे, मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ। जब तक नूरानी में हजरत तशरीफ नहीं लाते उनको इधर मत लाइए, हजरत के साथ लाइएगा। फिर हजरत आ जाए फिर यहाँ एंट्री बंद, कोई नहीं आएगा। फिर समझ में आई बात? दुरूद शरीफ पढ़े आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। असल में मैं नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं नाराज़ नहीं होता आपसे, और नाराज़ होना भी मुझे नहीं चाहिए, मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, मुझे रूहानी, इरफानी, हक्कानी कोई तकरीर मैंने कभी किताब हाथ में नहीं ली, ये मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं इतना याद करूँ, मैं याद करके नहीं आता हूँ। आप जिस तरह माहौल बनाते हैं उस तरह ये जुमले निकलते हैं। तो जब कोई भी डिस्टर्ब करता है तो फिर डिस्टर्ब होने के बाद मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं, ये बात है। और फिर तकरीर के लिए याद करना पड़ता है, ये तो दिल का दर्द है। मैं कोई तकरीर करने भी नहीं आया, मैं कोई मुकर्रिर भी नहीं हूँ
اور نہ میں تقریر کرنا کوئی علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ کے سامنے فکری بات کر رہے ہیں. میں صرف ایک جلا ہوا دل جو ہے نا جب چیختا چلاتا ہے بس وہ یہی آؤ بکا ہے. بس یہ دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. ایک بار درود شریف پڑھنے, اب کوئی آواز نہیں کرے گا, سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں. بہت اچھا سن رہے ہیں سلیگوڑی والوں, تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا. اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں, کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سن رہے ہیں محفل میں, گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے, مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ممبر پہ. آپ لوگ کھڑے رہ کے سن رہے ہیں, میری دعا ہے. اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں, ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے. میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے, اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے. حضور کی محبت میں کھڑے, حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر سن لو, ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں, کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے. میں کوئی انکار نہیں کرتا, مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو. اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی, آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام. اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے تو بھی میں کامیاب رہوں گا. میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں, میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر, اپنے دل سے, اپنے دل کو جج بنا کر, اپنے دل کو مفتی بنا کر, اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر, اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے یہ چیف جسٹس بنا کر, اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھئے کہ ہم عاشق رسول ہیں, کیا ہم حضور کے وفادار ہیں. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, میرے بھائی بتا, ذرا غور کر. اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی, رومال دیا, میں نے دے دیا, امیر القادر نے دے دیا, علامہ صاحب نے دیا, مولانا نے دیا, نقیب صاحب نے, ذیشان برکاتی صاحب نے دیا, شبیر بھائی نے دے دیا, کسی نے دیا, تاج الشریعہ نے دیا, مفتی اعظم نے دیا, شیخ الاسلام نے دیا, غازی ملت نے دیا, جس کوئی بزرگ مانتے حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا, جس کوئی بزرگ مانتے ہو بالکل انہوں نے کچھ دیا. آپ نے پیر کا تحفہ ہے سر پہ رکھا, آنکھ پہ رکھا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا, قبر میں لے جاؤں گا. میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی, بہت سلام ہے, بہت سلام ہے, بہت پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو. اور پیر کا تحفہ, پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا, پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا, تو بھی آپ کہتے ہیں یار تحفہ بھی بے مثال, لانے والا بھی بے مثال. اور آپ نے اس کو رکھا, کبھی آپ اس کو بیت الخلاء میں پہن کر نہیں گئے, کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں, کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں. تمہیں سلام ہے بھائیو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, قبر میں لے جانے کا پلان ہے. بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو, اے دور ہٹ, بچوں کی کام نہیں, وہاں ہاتھ نہیں لگانا. بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ, وہاں ہاتھ نہیں لگانا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے, کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو, حضور کے وفادار ہونا, اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا. توجہ ہے, بس یہ دل کی آواز ہے. اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں. پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے, لیکن میں پوری ذمہ داری, پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کام بھی آ سکتا ہے, نجات بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا, اللہ کی چاہت پر ہے. کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے, توجہ کرنا, کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا, مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ, توجہ دھیان دیجئے, حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں. وجہ, کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا. اصل چیز وفا پر ہے. جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا. تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے؟ بات رسول اللہ کی وفا کی ہے بس. ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا, روزے بھی کام نہیں آنا, کوئی عمل بھی کام نہیں آنا. اصل چیز حضور کی وفا ہے. لیکن آپ بات سنیے, پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو, اللہ نے بھی تحفہ دیا, اس کی کیا عزت کی آپ نے, اس کی کیا قدر کی آپ نے. اور تحفہ اللہ نے دیا,
اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ کا ہے، اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ نے معراج میں لامکاں پہ بلا کے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور آئے ہو، صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اتنی دور آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے۔ آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو، اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو مت دو۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا۔ غور فرمائیں، جس مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے۔ مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں، دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا، شوہر کی چتا پر، دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد، دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا، دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا، دنیا تو تمہیں جیب و زنا کا آلہ قرار دیا تھا۔ اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو برا مت جانو، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ، اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، توجہ، جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ غور تو فرمائیں، توجہ تو فرمائیں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور آئے ہو، تحفہ لے کر جاؤ، میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دینا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز، نماز، نماز کا تحفہ تھا۔ اب بتاؤ پیر کے تحفے کی اتنی عزت ہے، اللہ کے تحفے کی کیا عزت ہے؟